آپ نے اپنے بابا کی بات کیوں نہیں سنی تھی؟ اشال ریان سے پوچھ رہے تھے۔ اس سے زیادہ دیر خاموش نہیں رہا جاتا تھا کیونکہ سننے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا۔ ریان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اشال کو پہلی دفعہ اس سے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ جب بھی وہ اس سے ملی تھی اس کی آنکھیں چمکتی تھیں، پر آج اس کی آنکھوں سے اسے خوف آ رہا تھا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ اشال جان بوجھ کر سوالات کر رہی تھی تاکہ وہ کسی بات پر ہنس لے اور اس کا خوف دور ہو جائے۔ جہاں سے آئے تھے، ریان نے مختصر جواب دیا تھا۔ اس کے بعد اشال خاموش ہو گئی تھی اور قرآن کی دل میں تلاوت کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی اور ریان کے جگانے پر ڈر کر اٹھ گئی تھی۔ گھر آ گیا کیا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہوٹل آیا ہے، فریش ہو کر کھانا کھا لیتے ہیں، پھر 1 گھنٹہ لگے گا۔ وہ اس کے کہنے پہ گاڑی سے نکل گئی تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ کانپنے لگی تھی۔ سردی لگ رہی ہے؟ ریان اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، اشال نے اسبات میں سر ہلایا تو ریان نے اپنی جیکٹ اتار کر اسے پہنا دی تھی۔ اب ٹھیک ہے؟ ریان اس کے گالوں کو پیار کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ اشال معصومیت سے پوچھ رہے تھے۔ کیا کر سکتا ہوں؟ اب پیاری سی لڑکی کو تو سردی نہیں لگنے دے سکتا نا؟ ریان ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا اور اشال بھی ہنس دی تھی۔ وہ دیکھو، ڈی ایس پی ریحان شاہ۔ 4 لڑکیاں جو ابھی ہوٹل میں داخل ہوئی تھیں اس کو دیکھ کر فوراً اس کے پاس چلی آئیں۔ ہیلو ڈی ایس پی ریحان شاہ، کیسے ہیں آپ؟ ایک لڑکی نے پہل کی تھی۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں، سوری میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں۔ ریحان حیران تھا کہ یہ لڑکیاں کون ہیں۔ ہمیں چھوڑیں، یہ کون ہے پیاری سی لڑکی؟ وہ لڑکیاں اب وہیں بیٹھ کر اشال کا پوچھ رہی تھیں۔ میں اپنے پرسنلز ایرے غیرے سے شیئر نہیں کرتا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ ریان کو ان کی باتوں پہ اب غصہ آنے لگا تھا۔ او ہو، ریان تو یہاں کیسے؟ حسن اچانک سے وہاں برآمد ہوا تھا۔ ہاں، حویلی سے آ رہا ہوں، تم یہاں کیسے؟ ریان حسن سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یار یہ 4 بلکہ 5 تیری بھابھی بھی، ان کو کھانا کھانا تھا یہاں کا، اسی لیے یہاں لایا، سستا بھی ملتا ہے نا؟ حسن اس کو آنکھ مارتے ہوئے بولا تھا۔ ریان کو اب سمجھ آئی تھی کہ یہ 4 اس کی سالیاں تھیں۔ کیسی ہو منی؟ حسن اشال کی طرف اب متوجہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہوں اور آپ سے بہت ناراض ہوں، اشال معصومیت سے بولی تو سب کو ہنسی آ گئی۔ مسز حسن اس کو اچھی طرح سے جانتی تھی کیونکہ حسن اس کی باتیں بتاتا تھا۔ کیوں ناراض ہے منی؟ اب تو چاکلیٹ دینے والا دولہا بھی مل گیا ہے، حسن ریان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا اور اس کی سالیاں ایک ساتھ چیخیں تھیں۔ حسن اور ریان کا ایک ساتھ کہکا بلند ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنی سی بچی کا دولہا کیسے آ سکتا ہے؟ حسن کو ہنسی کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ یہ رہا دولہا سامنے بیٹھا ہے اور تم لوگ مجھ سے پوچھ رہی کہ کیسے آ سکتا ہے؟ حسن ریان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا اور اس کی سالیاں حیران رہ رہی تھیں۔ منی، یہ تمہارا دولہا ہے؟ ایک لڑکی اب اشال سے کنفرم کر رہے تھے۔ ہاں، یہ میرے دولہا ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ اچھے اور پیارے ہیں، مجھے چاکلیٹس بھی دیتے ہیں۔ اشال چہک چہک کر ان 4 کو بتا رہی تھی اور وہ 4 منہ کھولے اسے سن رہے تھے۔ اتنا بڑا دولہا کیسے سنبھالو گی؟ ان 4 کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ نہیں، دولہا منی کو سنبھالے گا، تم 4 تو بچی کو کچا چبانے کے موڈ میں لگ رہی۔ حسن کی واپس کھیکی شروع ہو چکی تھی۔ ان سب نے ایک ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ حسن اور ریان اپنی باتوں میں مصروف تھے اور حسن کی بیوی سالیاں اشال کو شوہر کی ذمہ داریوں کا خیال رکھنے کے طریقے بتا رہی تھیں۔ ایشو چلے؟ ریان اشال سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ دونوں ہوٹل سے باہر نکل آئے تھے۔ اتنی چپ کیوں بیٹھی ہے آج ایشو؟ ریان ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیا بولوں؟ اشال اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ چاکلیٹ کھاؤ گی؟ ہاں، کٹ کیٹ کھانی ہے، اشال فوراً بولی تھی۔ چاکلیٹ کے لیے وہ منع کر دے ایسا ناممکن تھا۔ مجھے بھی کھلا دو۔ ریان نے اس کو کھاتے دیکھا تو بولا۔
آپ تو گاڑی چلا رہے ہیں، کیسے کھائیں گے؟ اشال کی بات پر اس کو ہنسی آ گئی۔ تم کھلا دو۔ نہیں، آپ میری انگلی کاٹ لیں گے۔ ریان کا کہکا بلند ہوا تھا۔ کتنی معصومیت تھی اس کے ہر انداز میں۔ ریان کو اس پہ بہت پیار آ رہا تھا۔ یہ لے کھائیں، پر میری انگلی نہیں کاٹنی، میں روں گی۔ ایشو کل صبح تیار رہنا، میں تمہیں ٹیچر کے پاس لے کے جاؤں گا، وہ پڑھائیں گی تمہیں۔ ریان اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، نہیں، میں کسی سے نہیں پڑھوں گی، ٹیچر بہت مارتی ہیں۔ اشال کے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے تھے۔ نہیں مارتی ایشو، آپ پہلے بھی پڑھ رہی تھی نا ٹیچر سے، پھر اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ ریان غصہ دکھاتے ہوئے بولا تاکہ وہ مان جائے۔ نہیں، انہوں نے مجھے مارا تھا اور میں بہت روئی تھی۔ داجی نے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں پڑھوں گی کسی بھی ٹیچر سے۔ اشال کی باتوں پر اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا کہ اب کیا کرے۔ اچھا تو بتاؤ، کیا تم ساری زندگی ایسے ہی گزارو گے بغیر پڑھے؟ میرے بعد کیا کرو گی؟ یہ دنیا اتنی اچھی نہیں ہے ایشو، بات کو سمجھو، تمہارا پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہے، ہر کوئی میرے جیسا نہیں مل جائے گا تمہیں۔ ریان اسے سمجھا رہا تھا پر اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ میں آپ سے پڑھ لوں گی، مجھے ٹیچر سے نہیں پڑھنا، وہ مارتی ہیں۔ میں بھی ماروں گا اگر تم یاد نہیں کرو گی یا میری بات نہیں مانو گی، سوچ لو۔ ریان اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہی اب اس کو پڑھائے گا۔ ہاں، میں آپ سے پڑھ لوں گی۔ ٹھیک ہے، اب سو جاؤ، صبح کتابیں لینے چلیں گے۔ ریان لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا بیگ ہے، میں یہی لوں گی۔ ریان اس کے ساتھ بازار آیا تھا۔ اس کا کیا کرو گی تم؟ اسکول تو نہیں جانا؟ میں آپ کے پاس پڑھنے آؤں گی تو اس میں کتابیں ڈال کے لاؤں گی۔ اشال معصومیت سے بولی تو اسے ہنسی آ گئی۔ کون سا تم 7 سمندر پار سے آؤ گی جو بیگ لے کر آنا پڑے؟ ریان ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ تو کیا ہوا، بس میں نے لینا ہے یہی۔ اشال ضد پر اتر آئی تھی تو ریان کو اسے دلانا پڑا۔ پھر اس نے کسی چیز کی ضد نہیں کی تھی۔ ریان خود ہی اس کے جوتے، کپڑے، چوڑیاں، ہر چیز خود لیتا رہا تھا اور وہ چپ چاپ اس کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کی نہیں کسی اور کی چیزیں لے رہا ہو۔ گھر آ کر ریان نے ہی کھانا تیار کیا تھا کیونکہ وہ کبھی بھی ملازموں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ایشو، کافی پیو گی؟ ریان چولہا جلاتے ہوئے بولا۔ کافی کیا ہوتی ہے؟ اشال جو کتابیں دیکھ رہی تھی اس کی بات پر اسے دیکھتی ہوئی بولی اور ریان اس کی بات پر ہنس دیا۔ کافی نہیں، کافی ہوتا ہے۔ اب اس کا اردو میں کوئی مطلب نہیں کیونکہ اردو میں بھی اسے کافی ہی کہتے ہیں۔ ریان ہنستے ہوئے اسے بتا رہا تھا اور کافی بھی بنا رہا تھا۔ مجھے نہیں آتا یہ بولنا اور مجھے بس چائے پینی ہے۔ اوکے، میں چائے بنا دیتا ہوں تمہارے لیے۔ ریان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ میں پہلے کیا پڑھوں گی؟ انگلش، کیونکہ اس کے کافی الفاظ ہم روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں، اسی لیے تم کو میں آج انگلش ہی پڑھاؤں گا۔ روز ہر ایک کتاب کا ایک سبق پڑھاؤں گا اور اگلے دن ٹیسٹ لوں گا۔ رات 11 بجے سے 1 بجے تک پڑھنا پڑے گا۔ جتنی نیند کرنی ہو دن میں سوتی رہنا کیونکہ میرا فارغ وقت مشکل سے یہی بچتا ہے۔ ریان اس کو سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ گئی تھی کہ اب دوپہر کو ہی آرام کرنا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ آغا جان کہاں ہیں؟ نواز شاہ کی بات سن کے اسے شوق لگا تھا۔ ریان، آ جاؤ میرے بچے، تمہارے آغا جان بہت یاد کر رہے ہیں۔ میں اشال کے بغیر اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا بابا۔ اگر تو آغا جان کو اشال اپنی بڑی بہو کی صورت میں قبول ہے تو میں آ جاؤں گا۔ ریان بے رخی سے بولا تھا کیونکہ اشال کو اب چھوڑ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہ مان گئے ہیں میرے بچے، اسے لے آؤ، ہم تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ نواز شاہ بہت دکھی تھے۔ شاہ حویلی کا تختہ الٹ چکا تھا۔ جس دن ریان شاہ حویلی چھوڑ کر گیا تھا اسی دن اریبہ شاہ کا نروس بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی اور عظمیٰ شاہ اپنی جوان بیٹی کو کفن میں لپٹا دیکھے پاگل ہو گئی تھی۔ کسی سے بھی وہ سنبھلی نہیں جا رہی تھی۔ اظہر صاحب انہیں، عافیہ اور زین کو اپنے ساتھ سعودیہ لے گئے تھے۔
आगा जान को रेहान की हर एक बात सच होती दिखाई दे रही थी और अब 2 साल गुजर चुके थे रेहान को हवेली से गए हुए। इसने आज तक किसी का हाल नहीं पूछा था। आगा जान नीचे वाले पोर्शन में अकेले रहते थे और ऊपर मुबीन शाह रहते थे। नवाज शाह भी 1 साल पहले हवेली छोड़कर जा चुके थे और भाई के बताने पर अब वो वापस आ गए थे। रेहान नवाज शाह से बात करने के बाद फ़ौरन घर पहुंचा था। इशाल कहाँ है? रेहान गुल लाला से पूछ रहा था। साहब वो अपने रूम में सो रही हैं। गुल लाला इसे बता के गुल खान को बुलाने चली गई थी। इशू, उठो इशाल, उठो। रेहान इसे झंझोर कर उठा रहा था। जी क्या हुआ? इशाल हड़बड़ाकर उठ गई। उठो और तैयार हो जाओ, हमें हवेली जाना है। रेहान इसका हाथ खींचकर इसे बेड से उतारता हुआ बोला, खाना तो खा लें, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। इशाल को गुस्सा आ गया कि इसके 4 घंटे की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मैं गुल लाला से कहकर पैक करवा लेता हूँ, तुम तैयार होकर फ़ौरन बाहर आओ। वो इसे ऑर्डर देता हुआ जा चुका था। इशाल इन 2 सालों में काफ़ी समझदार हो चुकी थी। अब खाना भी खुद बनाती थी और रेहान के हर काम अब इसकी जिम्मेदारी थी। इंग्लिश के भी वो काफ़ी अल्फाज सीख चुकी थी। बीबी जी, आप साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गुल लाला इसे बुलाने आई थी और वो बाल खोलकर वैसे ही इसके साथ बाहर आ गई थी। तुम ऐसे जाओगी? रेहान इसे बाल बनाए बगैर आते देखकर बोला। हाँ, मुझसे नहीं बनते इतने बड़े बाल। विशाल की शक्ल रोने वाली हो गई थी। उफ लड़की, सारी ज़िंदगी ऐसे ही मैं तुम्हारे बाल बनाता रहूँगा। रेहान इसके बाल बनाता हुआ बोला। इसे विशाल के बाल बहुत पसंद है, तभी इसको कटवाने नहीं देता था। मैंने आज से कितनी बार बोला है कि कटवाने हैं, पर आप मानते नहीं हैं। विशाल खफकी दिखाते हुए बोले, इतने अच्छे बालों का सत्यानाश करने का शौक़ है तुम्हें बस। मैं कब्र में लेटा हूँगा और तुम आके कह रही होगी कि मेरे बाल बना दें। रेहान इसी की तरह एक्टिंग करके बोल रहा था। इसकी बात पर इशाल ज़ोर से हंस दी थी। आगा जान, रेहान इनके पास बैठते हुए इनको पुकार रहा था। साथ इशाल खड़ी थी। वो दोनों आधे घंटे पहले ही हवेली पहुँचे थे। रेहान, आगा जान से बोला नहीं जा रहा था। इनको फालिज का अटैक हुआ था। आगा जान, आप आराम करें, मैं आपके पास ही बैठा हूँ। रेहान इनका तकिया दुरुस्त करते हुए बोला था। मेरा पुत्र आया है, अब तो मैं ठीक हो जाऊँगा। मुझे अपने पुत्र की शादी भी तो करनी है। आगा जान इशाल की तरफ देखते हुए बोले। आज इनको वो बच्ची बड़ी लड़की लग रही थी और इसके इस बदलाव के पीछे रेहान का हाथ था। सरप्राइज़! सब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। जब ज़ैन की आवाज़ आई तो सबने दरवाजे की तरफ देखा। उज़्मा, अज़हर साहब, आफ़िया और ज़ैन खड़े थे। लाला, हमें कल ही पता लग गया था कि आप वापस आ गए हैं, इसलिए हम भी वापस चले आए हैं। अब की बार आफ़िया बोली थी। आगा जान की आंखें खुशी से झलक उठी थीं। बाबा कैसे हैं आप? उज़्मा और अज़हर साहब इनके पास आकर बैठते हुए बोले। मेरे बच्चे मेरे पास हैं, मैं खुश हूँ। आगा जान आँखों की नमी साफ़ करते हुए बोले। रेहान लाला की शादी कर रहे हैं आगा जान। महक इशाल का हाथ थामते हुए बोली थी। वाओ, मज़ा आएगा। आगा जान, इस अहमद को भी आर पार लगाएं ताकि मेरी भी बारी आए। ज़ैन से खामोशी हज़म होती ही नहीं थी। ना ना, तू भी कर ले, तीनों भंगड़े डालेंगे साथ। क्यों रेहान भाई, सही कह रहा हूँ ना? अहमद अब रेहान से पूछ रहा था। हाँ, क्यों ना आगा जान, इनको भी ज़रा शरारतों से फुर्सत मिले, हर वक्त चिपकले बने रहते हैं। रेहान शरारत से बोला। इशाल इसे देखती ही रह गई। हम थोड़े दिन तो पर्दा करें भाभी साहिबा। ज़ैन अहमद को आंख मारते हुए बोला। हाँ चलो महक, आफ़िया लेकर जाओ भाभी को कमरे में, आज से इनका पर्दा है भाई से। इशाल शर्माते हुए महक के साथ भाग गई थी। ज़ालिमों, ज़रा मेरा ख्याल नहीं, अपने वक्त देखना, तुम लोगों को छोड़ना नहीं मैंने। ज़ैन और अहमद के कह के रुकने का ही नाम नहीं ले रहे थे। बाकी सब भी इनकी बातों पर हंस दिए थे। ज़ैन
احمد تم لوگوں کا فیصلہ ہی مانا جائے گا، بتاؤ کس سے شادی کرنا چاہتے ہو تم دونوں؟ آغا جان نے احمد اور زین کو اپنے کمرے میں بلایا تھا تاکہ ان کو بتا سکیں کہ وہ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ آغا جان، جو آپ کی پسند وہ ہماری پسند، زین ریان کو آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ زین سیریس ہو جاؤ، جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ ریان کو غصہ آ گیا تھا۔ بھائی ہم جانتے ہیں آغا جان کی پسند کو، اور وہی ہماری بھی پسند ہے۔ احمد شرماتے ہوئے مشرقی لڑکیوں کی طرح بول رہا تھا اور زین کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ چھپے رستم نکلے دونوں۔ ریان دونوں کو گھوسا مارتے ہوئے بولا تھا، بس لڑائی شروع کر دی تم لوگوں نے تو، ذرا اپنے آغا جان کا احساس نہیں ہے؟ آغا جان ان کو ڈپٹتے ہوئے بولے، ہائے آغا جان، آپ کو بھی چاہیے ایک عدد، آپ فکر نہ کریں، آج ہی بندوبست کرتا ہوں۔ زین کی چونچ بند ہوتی ہی نہیں تھی۔ چل دفعہ دور، تم تینوں کی شادی کر کے میں سکون سے سوؤں گا۔ آغا جان ایسی باتیں نہ کریں اس موقع پر، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ ریان، احمد اور زین اب ان کے گلے کا ہار بنے بیٹھے تھے۔ کوئی نہیں، میں اس چلبلے زین سے کبھی شادی نہیں کروں گی، ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے۔ ہاں ہاں بچو، پہلے بڑا بولتی تھی کہ مجھے زین جیسے ہی لڑکے پسند ہیں جو ہر وقت ہنساتے رہتے ہیں۔ عافیہ خوش تھی کیونکہ اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ ہاں تو زین ہی تو نہیں بولا تھا؟ مہک کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں بتانے جا رہی ہوں آغا جان کو کہ مہک کو یہ رشتہ نہیں قبول۔ اوئے نہیں ظالم لڑکی، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ مہک اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھاتے ہوئے بولی۔ کوئی نہیں، کھویا ہوا ہے آفی۔ مہک اشال کو دیکھتے ہوئے بولی جو اپنا لال جوڑا دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب دلہن بنے گی، اور پرانی باتیں یاد کر کے اسے اپنی بے وقوفیوں پر ہنسی آ گئی تھی۔ نہیں، بس پرانی بات یاد آ گئی تھی۔ اشال ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر گڑبڑا کر بولی، ہاں پرانی بات، نکاح والی بات یاد آ گئی تھی؟ نہیں، پہلے کی بات، جب میں دلہن۔ اشال ریان کو وہاں آتے دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ بھابھی، کیا آپ پہلے بھی دلہن بن چکی ہیں؟ کس کی اور کیسے؟ زین اور احمد اس کی ادھوری بات سن کر فوراً بول پڑے، اور ریان اس بات کو یاد کر کے مسکراتا رہا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اشال شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی اور خود کو کوس رہی تھی کہ یہ بات کیوں چھیڑی۔ اشال بھابھی بتائیں، ورنہ سزا ملے گی آپ کو۔ زین اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ کیسی سزا؟ سزا کا سنتے ہی اشال کے 14 تپک روشن ہو گئے۔ اسے لگا تھا زین اس کی ٹیچر کی طرح اسے تھپڑ مارے گا۔ پہلے بات بتائیں پوری۔ زین اب بھی وہیں چپکا ہوا تھا۔ وہ میں دلہن بنی تھی اپنی آمین پر، اشال سے آگے بولا ہی نہیں گیا تھا۔ واو، اور دولہا کون بنا تھا؟ مہک کو پورا یقین تھا کہ وہ ریان کا نام لے گی۔ پتہ نہیں۔ اشال منہ چھپاتے ہوئے اندر کی طرف بھاگ گئی اور سب کے منہ کھلے رہ گئے، جبکہ ہنسنے والا صرف ایک ہی شخص تھا، اور وہ تھا ریان شاہ۔ وہ دن بھی آ چکا تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ آج شاہ حویلی کے تینوں بیٹوں کا نکاح تھا اور کل رخصتی تھی۔ ریان کی خواہش پر اس کا دوبارہ نکاح پڑھایا گیا تھا، اور حسن کی ساری فیملی بھی صبح سے آ گئی تھی۔ سب اشال اور ریان کی جوڑی کو سراہ رہے تھے۔ کچھ دیر ہمیں بھی اپنا مکھڑا دکھانے دے، بس چڑھ کے بیٹھا ہے۔ زین کو اس کی تعریفیں سنتے غصہ آ گیا تھا۔ اشال اسٹیج سے اتر کر مہک اور عافیہ کے پاس چلی آئی تھی۔ ریان، آغا جان نے کچھ بات کرنی ہے، اندر چلو۔ حسن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آیا تھا، جہاں سب پہلے سے موجود تھے۔ ریان بیٹا آ جاؤ۔ آغا جان اشال کو ایک طرف اپنے ساتھ لگائے بیٹھے تھے اور دوسری طرف ریان کو بلا رہے تھے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا تمہارے اور اپنے بیٹے کے ساتھ۔ ساری زندگی میرا بیٹا اور میری پوتی، تم میرا خون، مجھ سے میرے غلط فیصلوں کی وجہ سے دور رہے ہو۔ آغا جان اشال کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ آغا جان، میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کو دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ آپ میرے بابا ہیں،
پر میں اس وقت آپ سے بہت دور تھی۔ اشال ان کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو دی تھی، اور ریان کو اب ساری بات سمجھ آئی تھی کہ اشال اس کے جان سے پیارے چاچو کی بیٹی ہے۔ اشال تمہاری کزن ہے ریان، آغا جان ریان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ جی میں جان چکا ہوں۔ ریان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اشال کو سمجھ نہیں آئی کہ اس نے ایسا کیوں کہا، اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ آغا جان آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پتر میں جانتا ہوں میں نے تیرے ساتھ بھی بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ ہاں آغا جان آپ اب بھی نہیں ٹھیک کر رہے، آپ کی پوتی آئی تو آپ نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ ریان اشال کو چپکے سے آنکھ مارتے ہوئے بولا تھا، اور وہ شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ ہاں آغا جان یہ نا انصافی ہے ہمارے ساتھ، ذہن کی چونچ کبھی بند ہونا ناممکن تھا۔ ہاں تو آجا میرے سر پر بیٹھ جا، میری پوتی اتنے سالوں بعد میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ ہائے کاش ہمارے بھی ایسے نصیب ہوتے۔ زین کی ایکٹنگ پہ سب کو ہنسی آ گئی تھی۔ جانے والے کبھی واپس نہیں آیا کرتے، ان کو خوشی کے لمحوں میں یاد رکھا جاتا ہے، اور سب کو اپنے پیارے ان خوشی کے لمحوں میں یاد تھے۔ ان سب کی خوشی بھی کیمرے میں مقید ہو چکی تھی۔ آغا جان کو سب کچھ یہ خواب سا لگا تھا۔ جب اس گھر سے ریان گیا تھا ان کی زندگی رک سی گئی تھی، اور اب ان کی زندگی کے پہیے واپس دوڑنے لگے تھے، کیونکہ ان کے سارے خواب کی تکمیل ہو چکی تھی۔ اشال آج حویلی کی سب سے بڑی بہو بن کر ریان کے کمرے میں آ چکی تھی۔ ریان کے روم میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنا گھونگھٹ اٹھا لیا تھا۔ ویسے بھی مہک اور عافیہ کا کہنا تھا کہ گھونگھٹ نکالنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ریان بھائی تو اس کو دلہن بنے دیکھ چکے ہیں، اور اشال ان کی باتیں سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ کہاں کھو گئی ہو ایشو؟ ریان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ کہیں نہیں، آپ کا کمرہ دیکھ رہے تھے، میں بھی اپنا ایسا ہی سجاؤں گی۔ اشال روم کی طرف نظریں دوڑاتے ہوئے بولے۔ یہ بھی ایشو کا کمرہ ہے، جو ریان کا ہے وہ سب اشال کا ہے، اور اشال بس ریان کی ہے۔ اشال اس کی باتوں پر سر جھکا گئے۔ مجھے منہ دکھائی نہیں دیا آپ نے؟ اشال سر جھکائے بولی، اور ریان اس کی بولڈنس پر اش اش کرتا رہ گیا۔ تم نے منہ دکھایا ہی کب ہے مجھے؟ ریان اس کی ٹھوڑی اونچی کرتے ہوئے بولا تھا۔ یہ لیں خود اونچا کر کے دیکھ لیں۔ اشال نے واپس گھونگھٹ نکال لیا تھا۔ ریان نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور ہنس دیا۔ سوری ایشو، میں منہ دکھائی تو نہیں لا سکا، ٹائم ہی نہیں ملا۔ اشال کے آنسو بہنے لگے تھے۔ ارے ابھی میں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں تھا صحیح سے، اور تم نے چہرہ بگاڑ ڈالا۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، آپ بہت گندے ہیں۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائے، آپ خوش ہو؟ وہ چاکلیٹس نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا چکا تھا۔ واو اتنی ساری، میں اکیلے کیسے کھاؤں گی؟ میں ہوں نا، دونوں ساتھ مل کر کھائیں گے۔ ریان اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، پر ایک شرط پر دوں گی۔ اشال چاکلیٹ کا ریپر اتارتے ہوئے بولے۔ کیسی شرط؟ آپ روز رات کو چاکلیٹ لائیں گے اور ہم مل کر کھائیں گے، ٹھیک ہے نا شاہ؟ وہ اسی کی طرح آج اس کے گالوں پر پیار کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اسی کی طرح بولا تھا۔ اب یہ کھلا بھی دو۔ ریان چاکلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ یہ لیں۔ اشال ریان کو اپنے ہاتھوں سے چاکلیٹ کھلا رہے تھے، اور ریان نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ کا پیکٹ لے کر زبردستی اس کے منہ میں سارا ٹھونس دیا تھا، اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر ہنس دیا تھا۔ بڑے جو بھی ہمارے لیے فیصلے کرتے ہیں اس میں ان کی نیک نیتی ہی شامل ہوتی ہے۔ بڑوں کے فیصلے اپنی اولاد کے لیے غلط ہو سکتے ہیں، پر نیت نہیں۔ اور اگر اولاد خود کوئی فیصلہ کرے تو اسے چاہیے بڑوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دے، اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے فیصلوں میں اس کا ساتھ دے، تاکہ ان کی اولاد مضبوط ہو سکے۔ زندگی کا ہر فیصلہ صحیح ہو سکتا ہے اگر سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ ریان کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا، اور یہ وقت نے ثابت کر دیا تھا۔ ختم شد۔ لائک ضرور کریے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ مزید اچھے ناول پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ناول کے پچھلے پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔